محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو زخمی کرتے ہیں۔ عورت کا چپ چاپ ہو جانا اس کے رونے سے کہیں زیادہ اثردار ہوتا ہے۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیا کرتی ہے۔ عورت اگر سر ننگا رکھے تو رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ گھر آئے مہمان کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ بھیجو، چاہے ایک گلاس پانی ہی پلاؤ۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور رزق کے ساتھ برکت بھی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت شادی سے پہلے محبت نہیں، شوہر تلاش کرتی ہے، جبکہ شادی کے بعد شوہر نہیں بلکہ اس کی محبت تلاش کرتی ہے۔ جو مرد عورت کے نخرے اٹھاتا ہے وہ عورت اس مرد کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ جو عورت محبت سے بولے وہ سب کے دلوں کو جیت لیتی ہے۔ جو عورت صبر کرے اس کا شوہر سکون پاتا ہے۔ جس عورت کا دل بڑا ہو اس کے گھر میں خوشحالی رہتی ہے۔ جو عورت اپنے گھر کو سنوارے اس کا شوہر ترقی کرتا ہے۔ جو عورت دل کی صاف ہو اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جو عورت کم بولتی ہے اس کا شوہر کامیاب ہوتا ہے۔ جس عورت کی مسکراہٹ خوبصورت ہوتی ہے اس کا نصیب روشن ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی زندگی میں زیادہ پریشانی ہو اس کے نصیب میں بہت زیادہ دولت اور سکون ہوتا ہے۔ جس عورت کی آنکھوں میں شرم ہو اس کا شوہر عزت دار ہوتا ہے۔ جس عورت کی بات میں مٹھاس ہوتی ہے اس کا گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ تجربہ کار بتاتے ہیں کہ جس لڑکی کے بازو پر زیادہ بال ہوں تو سمجھ جاؤ کہ وہ لڑکوں کی طرف جلدی مائل نہیں ہوتی۔ عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں تو سمجھ جاؤ کہ ایسی عورت اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی۔ جو لڑکی جلدی ناراض ہو جاتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس لڑکی کا دل موم کی طرح نرم ہوتا ہے۔ جو لڑکی بار بار اجنبی لوگوں کو بھائی بلائے ایسی لڑکی مضبوط کردار کی مالک ہوتی ہے۔ جو لڑکی ہر وقت بن سور کر رہتی ہو تو سمجھ جاؤ کہ ایسی لڑکی صرف اور صرف تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی آپ کے دماغ میں کئی مہینوں یا سالوں سے بغیر بات کیے ہوئے ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہی ہے جس کے پاس آپ کا دل ہے۔ محبت کا تعلق صرف عمر سے نہیں ہوتا۔ من پسند شخص ہر عمر میں خوبصورت لگتا ہے۔ اس مرد سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہوتا جس کو آتا ہے محبت کو پاک رکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اپنی ہر تکلیف اور پریشانی کو دعا میں تبدیل کر دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج اور مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کسی سے بولا گیا جھوٹ۔ پہلے دور میں خون کے رشتے ہوتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں ملتی بلکہ انسان اپنے انجام اور حوصلوں سے حاصل کرتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس کا بننا طاقتور ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی نشانی ہوتی ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی نشانی ہوتی ہے۔ بہترین لقمہ وہی ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آنا نرم دل والے کی نشانی ہوتی ہے۔ تنگ دستی کا آنا بہت جلد دولت مند بننے کی نشانی ہوتی ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ پاؤں پر چوٹ آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہوتی ہے۔ زندگی میں دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہوتی ہے۔ لمبے بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ بے وجہ پیاس لگنا اچھی صحت کی نشانی ہوتی ہے۔ ضرورت مند کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی فطرت ہوتی ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی پہلی چابی ہوتی ہے۔ سردیوں میں باجرے کی روٹی کھانا جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ چھوٹا سا زخم اگر دیر سے بھرے تو یہ کمزور مدافعاتی نظام کی نشانی ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کا ہمیشہ برف کی طرح ٹھنڈا رہنا کمزور دورے خون کی کمی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ سینے میں ہلکی جلن کو معمولی تیزابیت نہ سمجھیں، یہ دل کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھوں کا کانپنا کمزوری نہیں
بلکہ عصبی تھکان کی نشانی ہو سکتی ہے۔ جلد غصہ آنا جسم میں وٹامن بی کمپلیکس کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ گردن میں کھنچاؤ، پریشر، ہارمونز بڑھنے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ سوتے وقت ٹانگوں کا پھڑکنا کمزوری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کام کے دوران سانس پھولنا جسم کا وارننگ سسٹم ہے۔ اب رفتار کم کریں اور زیادہ کام نہ کریں۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا جسم کو طاقت دیتا ہے۔ پیٹ کے بائیں حصے میں سوجن کسی بیماری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بھوک نہ لگنا ہمیشہ پیٹ کی خرابی نہیں بلکہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہو سکتی ہے۔ پیشانی پر بل یعنی سلوٹے پڑنا غصہ ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھنا۔ نماز کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان میں بیٹھے ہو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، اور جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ جو عورت ہر وقت بالوں میں جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی مات کر دیتی ہے۔ جو عورت نظریں جھکا کر چلتی ہے تو جان لو کہ وہ شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے زیادہ ڈرتی ہے اور ہمیشہ اپنے شوہر کی بات مانتی ہے۔ غرور کا نشہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس نشے میں پڑ جاتا ہے وہ جلدی واپس نہیں آتا۔ یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہر برائی سے دور رکھ اور دین سے محبت عطا فرما، ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن فرما اور ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل MF اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔